السلام علیکم ناظرین، یقین کریں آج کا موضوع دل دہلا دینے والا اور ایمان کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ شام کی سرزمین، قرب قیامت کی نشانیاں اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے جڑے حیرت انگیز واقعات۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے بدلتے حالات ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی طرف اشارہ دے رہے ہیں؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ شام کی سرزمین کا قیامت کے قریب ہونے والے واقعات میں کتنا اہم کردار ہے۔ تمام حالات بلا وجہ نہیں بن رہے، بلکہ دنیا اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اب بہت جلد ہونے ہی والا ہے۔ اور کیسے یہ تمام حالات ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کر کے شام کی طرف سفر کیا اور اسی جگہ پر رہنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اسی ملک کے اندر آباد تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پیدائشی وطن بھی یہی ملک شام تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر یہ علاقہ انتہائی اہم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی نبوت اور دعوت کا تعلق بھی اسی علاقے یعنی شام سے ہے۔ اسلامی تاریخ میں بنو امیہ کے بادشاہت کا مرکز ملک شام کی سرزمین تھی اور قرآن و حدیث کے اندر شام کی سرزمین کو برکت والی اور مبارک سرزمین کے طور پر بیان کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین یعنی شام کی طرف بچا لیا جسے ہم نے تمام جہانوں کے لیے بابرکت بنایا تھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو کہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے کر گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے۔ اور اس قرآنی آیت کے اندر ارد گرد کے علاقے سے مراد ملک شام کی سرزمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام کو آخری وقتوں کے اندر فتنوں کا مرکز قرار دیا، لیکن انہی فتنوں سے محفوظ رہنے والی سرزمین بھی قرار دیا، یعنی یہ فتنے شروع بھی اسی ملک سے ہوں گے اور ختم بھی اسی سرزمین یعنی شام سے ہوں گے۔ امام مہدی کے ظہور کی دو اہم ترین نشانیاں ایسی ہیں جو کہ ڈائریکٹ ملک شام کے موجودہ حالات سے جڑی ہوئی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوگا، ان کا قتل عام ہوگا اور کوئی لیڈر نہیں ہوگا جو مسلمانوں کو یکجا کرے، ان کو متحد کرے۔ آج شام کے حالات، جنگیں اور خانہ جنگی اس بات کا ثبوت ہے دنیا ایک بڑی تبدیلی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بشار الاسد کی ظالمانہ حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد امن قائم ہونے کی بجائے شام میں مزید فتنہ فساد برپا ہونے جا رہا ہے۔ بالآخر وہ ظالم بادشاہ جسے سفیانی کا نام دیا گیا ہے، اس کا خروج ہونے جا رہا ہے۔ یجوج مجوج کا فتنہ بھی شام کے اندر اسی جگہ پر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر دمشق کے پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہاں پر ناظرین یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جنگ کے دوران اونچی جگہوں یعنی پہاڑوں کو بہت زیادہ اہمیت کیوں دی گئی ہے، کیونکہ یہ ایسی قدرتی طاقتیں ہیں جو کہ بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی اور تباہی کو بھی برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور انسانوں کی جان بچا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر جانے کا مطلب ان کے اندر موجود کوئی غیر معمولی طاقتیں ہوں گی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حالیہ ٹائم کے اندر افغانستان کی مثال لے لیں۔ یو ایس افغان جنگ کے دوران 20 سال تک امریکن آرمی افغانستان پر اپنی جدید ٹیکنالوجی، رولز اور انٹیلیجنس سے حملہ کرتی رہی، لیکن جب بھی حملہ کرتی تھی تو یہاں پر افغان سپاہی پہاڑوں کی سرنگوں کے اندر چھپ جاتے تھے۔ اپنی ہر کارروائی کے بعد ویسا ہی کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بم جتنا بھی سٹرونگ ہو پہاڑوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور انسانوں کی پروٹیکشن یہ پہاڑ اس وقت بھی کریں گے۔ اور اسی لیے حدیث شریف کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب فتنہ دجال اپنے عروج پر ہوگا تو اس سے بچنے کے لیے پہاڑوں کا رخ کرو، جہاں پر اس کی کوئی بھی ٹیکنالوجی کام نہیں کرے گی، ایون کہ سیٹلائٹ کے ذریعے بھی یہاں پر چھپے لوگوں کو دیکھنا ممکن نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں کے لیے بھی یجوج مجوج سے بچنے کے لیے یہ پہاڑ سب سے بڑی پروٹیکشن ہوں گے، یعنی یہ پہاڑ ان کو دجالی ٹیکنالوجی کے خلاف لڑنے میں مدد کریں گے۔ مثال کے طور پر حدیث مبارکہ کے اندر دجال کے گدھے کا ذکر ملتا ہے، جو کہ آج کی ٹیکنالوجی کے مطابق ایئر کرافٹ ہے کہ اس پر بیٹھ کر وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں کے اندر یا منٹوں کے اندر طے کر لے گا، اور یہی وہ ایئر کرافٹ ہے جس پر بیٹھ کر دجال باب لد کے مقام پر ایئرپورٹ سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ بالکل اسی طرح سے یجوج مجوج کی تمام ٹیکنالوجی پہاڑوں کے آگے فیل ہو جائے گی، اور اگر ہم یہ مان لیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ کوئی غیر انسانی مخلوق ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ
یجوج ماجوج کی اتنی بڑی فوج اس پہاڑ پر کیوں نہیں چڑھ سکتی جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوں گے؟ ہم ایک ایسی مخلوق کی بات کر رہے ہیں جو کہ سمندروں کا پانی بھی ختم کر سکتی ہے، قتل و غارت کے بعد پوری دنیا تباہ کر سکتی ہے، زمین پر جنگ کرنے کے بعد یہ کہہ سکتی ہے کہ اب آسمان والے کی باری ہے۔ سوچ کر دیکھیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا اس کے لیے پہاڑ پر چڑھنا مشکل کام ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانی مخلوق ہی ہے، لیکن بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ، جس کو ہم دجالی ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ لیکن یہ آج کا ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ شام کے موجودہ حالات قرب قیامت کے وقت کے مزید قریب ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہونے کے بعد شام اب مکمل طور پر آزاد ہو چکا ہے۔ اس تمام خانہ جنگی سے فائدہ صرف اسرائیل کو ہوا ہے، کیونکہ فلسطین کے بعد پھر لبنان اور اب شام کی تباہی سے اس کے لیے گریٹر اسرائیل کا راستہ بالکل صاف ہو گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے مسلک کارڈ کا استعمال کر کے ایک سنی گروپ کو سپورٹ کیا اور دوسرے گروپ کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یہ تمام گروپ بغیر پیسے اور سپورٹ کے نہیں چل سکتے، اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا۔ یہ کوئی ایک گروپ نہیں ہے، بلکہ بہت سارے گروپ سے مل کر بنی ہوئی جماعت ہے، جو کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اپنے مفاد کی خاطر تقسیم ہو جائے گی۔ بیت المقدس جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان ایک اہم مقام رکھتا ہے، ایک عظیم جنگ کا مرکز بننے والا ہے۔ یہاں سے ایک سوال جنم لیتا ہے کہ کیا یہ وہی جنگ ہوگی جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے؟ کیا یہ وہی وقت ہے جب امت مسلمہ اپنے عظیم رہنما حضرت امام مہدی کی قیادت میں متحد ہوگی؟ احادیث اور اسلامی تاریخ میں کئی ایسی نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے پوری ہوں گی۔ موجودہ حالات جیسے فلسطین کی تباہی، لبنان میں جنگیں اور شام میں اقتدار کی تبدیلی، ان تمام نشانیوں کی تکمیل کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ سال 2025 کو لے کر ایک سوال عام ہے کہ کیا یہ وہ سال ہوگا جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور کیا فلسطین، عراق، شام اور لبنان کے بعد سعودی عرب کی باری ہوگی؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، انفارمیٹیو لگی ہو تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔